اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں سارعوا الی الطاعات، ان کاموں کی طرف دوڑیے جن میں خدا کی اطاعت ہے۔ سارعوا الی الطاعات، ان کاموں کی طرف دوڑیے جن میں خدا کی اطاعت ہے۔ بے شماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، کتاب صوم میں چل رہی تھی اور اس کے ہم مسائل پڑھ رہے تھے۔ تقریباً 15 مسائل ہیں کتاب صوم کے۔ آخر میں پہلا مسئلہ ہم پڑھ رہے تھے، من نسی غسل الجنابۃ قضا الصلاۃ والصوم فی الاشہر، اور اسی مسئلے کے وسط میں ہم نے چھوڑا تھا اور یہاں سے شروع کرنا ہے۔ وَيَتَخَيَّرُ قاضی شہر رمضان بین البقاء علیہ والافطار ما بینہ و بین الزوال۔ توجہ فرمائیے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے کی قضا کر رہا ہے، اس کو فجر سے لے کر زوال تک اختیار ہے کہ وہ اپنی قضا پر باقی رہے یا افطار کر دے۔ شہر رمضان، رمضان المبارک کے مہینے کی قضا کرنے والا بندہ، اس کو نماز فجر سے لے کر زوال کے درمیان اختیار ہے۔ چاہے تو اپنی قضا کو باقی رکھے، چاہے تو زوال سے پہلے یہ بندہ افطار کر دے، یعنی اپنا روزہ جو رکھا ہوا تھا اس کو توڑ دے زوال سے پہلے، اس کو اختیار ہے۔ لیکن زوال کے بعد اس کو اختیار نہیں ہے۔ یہ جو بات ہم نے کی آپ کی خدمت میں کہ قاضی شہر رمضان کو اختیار ہے فجر سے لے کر زوال کے درمیان تک کہ اس کو باقی رکھے قضا کو یا افطار کر دے، اور زوال کے بعد اس کو اختیار نہیں ہے روزہ توڑنے کا، یہ اس صورت میں ہے، توجہ فرمائیں، جب قضا کا وقت وسیع ہو۔ جب قضا کا وقت وسیع ہو تو اس کو اختیار ہے کہ زوال سے پہلے جو قضا کا روزہ رکھا ہوا تھا اس کو توڑ دے یا نہ توڑے۔ ٹھیک ہے، یہ ضرور قید یاد رکھیں، یہ اس صورت میں ہے جب قضا کرنے کا وقت وسیع ہو۔ لیکن اگر قضا کا وقت تنگ ہے، مثلا اس کے اوپر 5 روزے قضا کے تھے اور اگلا رمضان المبارک آ رہا ہے، دن بھی صرف 5 رہ گئے ہیں، آگے اگلا رمضان المبارک آ رہا ہے، اب وقت ہو گیا ہے تنگ، ٹھیک ہے، پچھلے ماہ رمضان کے 5 روزوں کی قضا اس بندے کی گردن پر تھی، اب آ گیا اگلا رمضان المبارک، 5 دن صرف باقی ہیں، کیونکہ وقت اب تنگ ہے، لہذا اس کو زوال سے پہلے قضا روزے کو افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جو وفات کا ظن دیتا ہے کہ قضا کو مطلب ہے اس فعل کو انجام دینے سے پہلے فوت ہونے کا گمان دے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وقت تھا تنگ، اس کو حق نہیں تھا کہ یہ زوال سے
पहले रोजे को जो कज़ा का रखा हुआ था इफ्तार करे। लेकिन अगर ये कर लेता है, नहीं करना चाहिए था, मैं अर्ज कर रहा हूं, लेकिन कर लेता है तो कफारा है या नहीं? फरमाते हैं नहीं, कफारा नहीं है। अगरचे वक्त तंग था, इसको इफ्तार नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर इसने किया है तो कफारा नहीं है, इफ्तार के सबब से कफारा नहीं है। अगरचे फिदिया वाजिब है, चूंकि ये कज़ा आने वाला जो रमजान मुबारक है उससे बाद में क्योंकि ये कज़ा करेगा, अब क्योंकि अगले रमजान के रोजे आ गए, ये कज़ा जो इसकी है वो अगले रमजान के बाद हो रही है, देर हो रही है, इस वजह से फिदिया वाजिब है, फिदिया वाजिब है। इसके बाद मेरे अजीजों ये है कि इन्होंने कहा यतखय्यरु काज़ी शहर रमजान, माए रमजान की कज़ा करने वाले को इख्तियार है फजर और ज़वाल के दरमियान बाकी रखे रोजे को या उसको तोड़ दे। ठीक है, रमजान की बात की है ना, ये मुसन्निफ ने रमजान की कैद लगा कर रमजान मुबारक की गैर रमजानुल मुबारक को खारिज कर दिया है। ये काजी शहर रमजान के बारे में ये इख्तियार था ना, ये रमजानुल मुबारक की कैद लगाकर मुसन्निफ ने गैर रमजान को खारिज किया है। जैसे नज़रे मुअय्यन की कज़ा का रोजा, किसी बंदे ने नज़रे मुअय्यन की हुई थी कि मैं इस दिन रोजा रखूंगा लेकिन नहीं रखा, तो उस नज़रे मुअय्यन की जो कज़ा है, ठीक है, नज़रे मुअय्यन की जो कज़ा का रोजा रखा हुआ था, तो फिर अगर ये उसको तोड़ना चाहे तो वो हराम नहीं है, ज़वाल से पहले भी हराम नहीं है, ज़वाल के बाद भी हत्ता हराम नहीं है। तवज्जो करो, नज़रे मुअय्यन की कज़ा का रोजा जो है ये ज़वाल से पहले भी हराम नहीं है, तोड़ दे तो ज़वाल के बाद भी हराम नहीं है। इसी तरह हर वाजिब जो मुअय्यन नहीं है, हर वाजिबी रोजा जो मुअय्यन नहीं है, जैसे नज़रे मुतलक और कफारा, तो ये जो है ना, इनको भी मतलब है ज़वाल से पहले भी और ज़वाल के बाद भी अगर तोड़ता है तो ये भी हराम नहीं है, इल्ला कज़ाए रमजान, कि रमजानुल मुबारक की जो कज़ा है कर रहा, ये ज़वाल के बाद इफ्तार करना जायज़ नहीं है। रमजानुल मुबारक की कज़ा को ज़वाल के बाद इफ्तार करना जायज़ नहीं है। अच्छा तवज्जो करो, अगर रोजा हो मुअय्यन, मुअय्यन रोजा हो, मुअय्यन रोजा हो, तो फिर उससे खारिज होना जायज़ नहीं है। मुअय्यन दिन का रोजा रखा हुआ हो तो मुतलकन उससे निकलना जायज़ नहीं है, यानी ज़वाल से पहले भी इख्तियार नहीं है उसको तोड़े और ज़वाल के बाद भी तोड़ने का मतलब इख्तियार नहीं है, जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है। अगर रोजा मुअय्यन रखा हुआ है तो जायज़ नहीं है। एक कील मेरे आवाजान और है, वो कील ये कहती है कि हर वाजिबी रोजे को कत करना हराम है, जो भी वाजिबी रोजा हो उसको कत करना हराम है, नहीं तोड़ना चाहिए जी वाजिब रोजे को। दलील ये है कि नहीं आई है इब्ताल अमल से कि अमल को बातिल ना करो, ला तुबतिलू अमालकुम, नहीं आई है कि अपने अमाल को बातिल ना करो। ठीक है, तो ये कील कहती है जो भी वाजिब है ना उसको कत करना हराम है, उसको कत करना हराम है। अब आप तवज्जो फरमाएं, हमने ये कहा शुरू में
کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کی قضا کر رہا ہے اس کو فجر اور زوال کے درمیان اختیار ہے، چاہے تو روزے کو باقی رکھے قضا کے روزے کو، چاہے تو افطار کر دے، ٹھیک ہے۔ لیکن زوال کے بعد کہا نا جائز نہیں ہے، زوال کے بعد جائز نہیں ہے۔ اب بات یہاں سے ہو رہی ہے، اگر کوئی بندہ زوال کے بعد افطار کرتا ہے، جائز نہیں تھا، زوال کے بعد افطار کرنے کا حق نہیں تھا، اگر زوال کے بعد افطار کرے گا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے۔ زوال کے بعد افطار کرے کوئی بندہ تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے۔ اگر عاجز ہو 10 مساکین کو کھانا کھلانے سے، اگر یہ عاجز ہو تو پھر یہ بندہ 3 دن روزے رکھے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ آئیے اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اگلی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ وَيَتَخَيَّرُ قاضی شہر رمضان بین البقاء علیہ والافطار۔ قاضی شہر رمضان کی قضا کرنے والے کو اختیار ہے بین البقاء علیہ یعنی قضا پر باقی رہنے میں، والافطار اور افطار کرنے میں اختیار ہے۔ ما بینہ و بین الزوال، کب سے کب تک؟ ما بینہ کی ضمیر کے 2 احتمال ہیں، ایک ہے زمان اختیاری جو مکلف کو دیا گیا ہے زمان اختیاری اس سے لے کر زوال، اور ایک احتمال ہے بینہ کی ضمیر کا فجر، دونوں احتمال ہیں جی۔ یتخیر قاضی شہر رمضان بین البقاء علیہ والافطار کب آگا؟ ما بینہ الضمیر یعود الی الزمان، بینہ کی ضمیر پلٹ رہی ہے زمان کی طرف، الذی هو ظرف المکلف المخیر، وہ زمان جو ظرف مکلف مخیر کا ظرف ہے وہ، وما ظرفیت زمانیہ، ما ظرفیہ زمانیہ ہے۔ اے یتخیر فی المدت التی بینہ لحکمنا علیہ بالتخییر، یعنی وہ قاضی قضا کرنے والے کو اختیار ہے مدت التی بینہ، وہ زمانہ حال حکمنا علیہ جس پر ہم نے تخییر کا حکم لگایا ہے وہاں سے لے کر وبین الزوال، زوال کے درمیان تک اختیار ہے۔ کس بات کا؟ کہ قضا کو باقی رکھے یا اس کو روزے کو توڑ دے۔ حتی لو لم یکن ہناک بینونہ، حتیٰ کہ اگر وہاں فاصلہ نہ ہو، کیا مطلب؟ بے ان کان فیہ، یعنی زوال میں ہو، زوال سے پہلے نہیں، خود زوال میں ہو، او بعدہ یا زوال کے بعد ہو، فلا تخیرہ، تو پس اختیار نہیں ہے۔ زوال سے پہلے اختیار ہے، زوال میں ہو یا زوال کے بعد ہو، فلا تخیرہ تو اختیار نہیں ہے۔ اذ لا مدتا، کیونکہ مدت نہیں ہے درمیان میں۔ وَيُمْكِنُ عَوْدُهُ إِلَى الْفَجْرِ بدلالت الظاہر بمعنی تخییرہ ما بین الفجر والزوال۔ وَيُمْكِنُ عَوْدُهُ، ممکن ہے یہ ضمیر پلٹے فجر کی طرف، بدلالت ظاہر، ظاہر دلالت ہے کہ فجر سے شروع ہو کر زوال تک مراد ہے۔ یمکن عودہ، ممکن ہے ضمیر پلٹے فجر کی طرف، بدلالت ظاہر، ظاہر دلالت کر رہا ہے، بے معنی تخییر ما بین الفجر والزوال، بین معنی کہ تخییر مکلف کو اختیار ہے فجر اور زوال کے درمیان۔ ھذا مع سعۃ الوقت القضاء، یہ تخییر اس صورت میں ہے جب قضا کا وقت وسیع ہو، یہ نقطہ بہت مہم ہے۔ ھذا مع سعۃ وقت القضاء، یہ تخییر اس وقت ہے جب قضا کا وقت وسیع ہو۔ اما لو تضیق بدخول شہر رمضان المقبل، اگر قضا کا وقت تنگ ہو، بدخول شہر رمضان المقبل، آنے والا رمضان داخل ہو رہا ہے،
لم یجوز الافطار، تو افطار کرنا جائز نہیں ہے. وَقَضَى لَوْ ظَنَّ الْوَفَاةَ قَبْلَ فِعْلِهِ، قضا کا اشارہ. اسی طرح لم یجوز الافطار، اسی طرح افطار کرنا جائز نہیں ہے اگر وفات کا گمان کرے، قبل فعلہی، قضا کو انجام دینے سے پہلے فوت ہونے کا گمان کرے، پھر بھی جائز نہیں ہے. کما فی کل واجب موسع، جس طرح ہر واجب موسع میں اسی طرح ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہر واجب جس کا وقت وسیع ہوتا ہے، جب اس کا وقت تنگ ہو جائے، نماز عصر کا وقت وسیع ہے لیکن بالکل 4 رکعت نماز کا ٹائم رہ گیا ہے، تو پھر تو دیر نہیں کر سکتے نا. کما فی کل واجب موسع، جس طرح کے ہر واجب موسع میں اسی طرح ہے، یعنی جب واجب کا وقت وسیع ہو اور پھر تنگ ہو جائے تو پھر یہ نہیں ہے دیر کرنا. لیکن لا کفارۃ ہنا بسبب الافطار، لیکن یہاں کفارہ نہیں ہے افطار کے سبب سے. کیا مطلب؟ بھائی وقت تنگ ہو تو افطار کرنا جائز نہیں ہے نا، لیکن اس آدمی نے پھر بھی افطار کر لیا، وقت بھی تنگ تھا، افطار بھی کر لیا. سوال ہو سکتا ہے کفارہ ہے یا نہیں؟ نہیں، کفارہ نہیں ہے. لیکن لا کفارۃ ہونا بسبب الافطار، لیکن یہاں کفارہ نہیں ہے افطار کے سبب سے. وَإِنْ وَجَبَتِ الْفِدْيَةُ مَعَ تَأْخِيرِهِ عَنْ رَمَضَانِ الْمُقْبِلِ، اگرچہ فدیہ واجب ہے جب اس نے تاخیر ہی، قضا کو مؤخر کیا ہے آنے والے رمضان سے، تو فدیہ واجب ہے. وَاعْتَرَضَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ عَنْ غَيْرِهِ، توجہ کرو، مصنف نے قضاء رمضان سے غیر رمضان سے دوری کی ہے. غیر رمضان کا قضاء نظر المعین، جیسے قضاء نظر معین ہے، حیث اخل بہ فی وقت ہی، جب اس نے خلل ڈالا ہو قضاء نظر معین میں فی وقت ہی، اس کا جو معین دن تھا جب اس نے اس میں کیا ڈالا ہو؟ خلل ڈالا ہو. فلا تحریم فیہ، تو اس میں حرمت نہیں ہے. کیا مطلب؟ زوال سے پہلے بھی اور زوال کے بعد بھی اس میں حرمت نہیں ہے، اگر وہ افطار کرے تو کر سکتا ہے. وَقَضَى كُلُّ وَاجِبٍ غَيْرُ مُعَيَّنٍ كَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَالْكَفَارَةِ، اور اسی طرح ہر واجب جو معین نہیں ہے، جیسے نظر مطلق ہے، والکفارہ، اور کفارہ ہے. اس میں بھی اگر وہ روزہ افطار کرے چاہے زوال سے پہلے چاہے زوال کے بعد تو حرام نہیں ہے. الا قضاء رمضان، مگر یہ کہ قضاء رمضان ہو تو اس میں جیسا آپ کے علم میں ہے کہ زوال کے بعد پھر افطار کرنا جائز نہیں ہے. توجہ، وَلَوْ تَعَيَّنَ لَمْ يَجُزِ الْخُرُوجُ مِنْهُ مُطْلَقًا، اگر روزہ معین ہو، لم یجوز الخروج منہا مطلقاً من ہو، تو اس قضاء رمضان سے خارج ہونا جائز نہیں ہے مطلقاً. مطلقاً زوال سے پہلے زوال کے بعد، روزہ کیونکہ معین ہے تو یہاں بھی اجازت نہیں ہے. وَلَوْ تَعَيَّنَ لَمْ يَجُزِ الْخُرُوجُ مِنْهُ مُطْلَقًا، اگر روزہ معین ہو تو خارج ہونا منہ قضاء سے خارج ہونا جائز نہیں ہے مطلقاً، زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد ہو. وکیلا یحرم قطع کل واجب عملا بعموم النہی عن ابطال العمل، کیلا ایک کیل ہے کہ ہر واجب کا قطع کرنا حرام ہے، نہیں توڑنا چاہیے، ہر واجب کا قطع کرنا حرام ہے. دلیل عملا بعموم النہی، عموم نہیں پر عمل کرتے ہوئے، عن ابطال العمل، جو عمل کو باطل کرنے سے ہے کہ عمل کو باطل نہ کرو. وَمَتَى زَالَتِ الشَّمْسُ حَرُمَ قَطْعُ قَضَائِهِ، اور جب سورج زائل ہو جائے تو قضائه، روزے کی قضا کو قطع کرنا حرام ہے. جب سورج زائل ہو جائے نا تو پھر قطع کرنا حرام ہے. توجہ فرمائی. فَإِنْ أَفْطَرَ بَعْدَهُ أَطْعَمَ 10 مساکین،
عرض کیا تھا نا کہ زوال کے بعد اس بندے کو حق نہیں ہے افطار کرنے کا، لیکن اگر وہ کر دے تو کفارہ آ رہا ہے. فَإِنْ أَفْطَرَ بَعْدَهُ، اگر افطار کرے بعدہ زوال کے بعد اگر افطار کرے، اطعم 10 مساکین، تو یہ آدمی 10 مساکین کو کھانا کھلائے گا. کل مسکین مدن او اشبعہ، ہر مسکین کو 1 مد دے گا، او اشبعہ یا مسکین کو پیٹ بھر کر کھلائے گا. فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِطْعَامِ، اگر عاجز ہو عن الإطعام، کھانا کھلانے سے، یہ جو کہا ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے، اگر اطعام کرنے سے کیا ہو بندہ عاجز ہو. فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِطْعَامِ، اگر اطعام اور کھانا کھلانے سے کیا ہو عاجز ہو جائے، صَامَ 3 أَيَّامٍ، تو پھر وہ آدمی 3 دن روزے رکھے گا. وَيَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ مَعَ إِفْسَادِهِ، واجب ہے مضی کا مطلب ہے اس کو ادامہ دے دے، فیہ اس روزے کو، ٹھیک ہے نا، ادامہ دے، ما افسادہی، جب اس قضا کے روزے کو توڑا ہے نا، توڑنا نہیں چاہیے تھا، توڑا ہے نا، تو پھر بعد میں پھر بھی کچھ کھائے پیے نہیں. وَيَجِبُ الْمُضِي، ادامہ دے دے، واجب ہے، فی اس روزے میں، ما افسادہی، جب اس نے قضاء شہر رمضان کے روزے کو فاسد کیا ہے، زوال کے بعد کیا ہے نا فاسد، ٹھیک ہے، روزہ تو فاسد ہو گیا، کفارہ بھی پڑ گیا، پھر بھی کہتے ہیں کچھ کھائے پیے نہیں. توجہ کرو، وَيَجِبُ الْمُضِي فِيهِ مَا إِفْسَادِهِ، واجب ہے ادامہ دے دے اس روزے کو، ما افسادہی، جب اس کو فاسد کیا ہے. وَالظَّاهِرُ تَكَرُّرُهَا بِتَكَرُّرِ السَّبَبِ كَأَصْلِهِ، ظاہر یہ تکررها، کفارے کا تکرار ہے، بِتَكَرُّرِ السَّبَبِ، سبب کے تکرار سے کفارے کا تکرار ہے. كَأَصْلِهِ، جیسے اصل رمضان المبارک ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے اصل رمضان المبارک کے سبب زیادہ ہوں تو کفارے کا تکرار ہے، اسی طرح یہاں بھی ہے. وَالظَّاهِرُ تَكَرُّرِهَا بِتَكَرُّرِ السَّبَبِ، ظاہر یہ کفارہ تکرار ہوگا سبب کے تکرار سے. كَأَصْلِهِ، جیسے اصل رمضان ہے، اصل رمضان میں بھی 1 مرتبہ کھائے، 1 مرتبہ پی، 1 مرتبہ جمع کرے تو کفارے کا تکرار ہوتا ہے، جیسا کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں بھی تکرار ہوگا. توجہ فرمائیے. المسئلۃ الثانیۃ، دوسرا مسئلہ میرے بچے، میرے عزیز، میرے بھائی، اس بارے میں ہے کہ رمضان المبارک، نذر معین اور عہد کا کفارہ کیا ہے. شہر رمضان المبارک کے مہینے کا کفارہ، نذر معین کا کفارہ اور عہد کا کفارہ کیا ہے. توجہ کرے، فرماتے اتق رقبتن، ایک غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ ہے جناب کفارہ. شہر رمضان، نذر معین اور عہد کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ 3 چیزیں بتائی ہیں. اتق رقبہ، غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اختیار ہے، ان میں سے جو بھی چاہے، یا غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے روزے، یا 60 مسکینوں کو کھانا، ان میں سے ایک کام ہے، اختیار ہے، جس کو بھی چاہے کرے. ایک قیل کہتی ہے کہ نہیں بھائی، یہ جو کفارہ ثلاث ہے یہ مرتبہ ہے. کیا مطلب؟ پہلے نمبر پہ غلام آزاد کروانا ہے. غلام آزاد نہیں کروا سکتے تو پھر باری آتی ہے 60 روزے رکھنے کی. 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. ترتیب ہے. لیکن شہید فرماتے ہیں نہیں، پہلا قول اشہر ہے کہ ترتیب شرط
نہیں ہے. ٹھیک ہو گئے میرے عزیزوں. اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی افطار کرتا ہے اس شہر رمضان کے روزے کو افطار کرتا ہے یا نظر معین یاد والے روزے کو افطار کرتا ہے حرام سے تو پھر تینوں کفارے نا اس کے اوپر آ جاتے ہیں. تینوں کفارے پھر دینے پڑتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں تینوں کفارے. مہم نکتہ ہے, اگر وہ حلال سے افطار کرتا ہے ایک کفارہ ہے مخیرہ, لیکن اگر حرام سے افطار کرتا ہے اور حرام چاہے اصلی ہو جیسے مثلا زنا کر دیا, استمنا کر دیا, کسی غیر کا مال کھا لیا, چاہے حرام عارضی ہو جیسے زوجہ سے وطی کر دی روزے کی حالت میں, ٹھیک ہے, حیض میں حرام تھا, نجس پانی سے افطار کر لیا, تو پھر اس صورت میں تینوں کفارے آگا, تینوں کفارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی بندہ حرام سے روزے کو افطار کرے گا چاہے حرام اصلی ہو چاہے حرام عارضی ہو, ٹھیک ہے, تو اس پر ایک کفارہ نہیں, غلام بھی آزاد کروائے, 2 مہینے روزے بھی رکھے, 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے, تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر. ٹھیک ہے, بسم اللہ. المسئلۃ الثانیۃ, دوسرا مسئلہ, الکفارۃ فی شہر رمضان والنذر المعین والعہد فی اصح القولین فیہما. کفارہ شہر رمضان میں اور نذر معین اور عہد میں, فی اصح الاقوال فیہما, فیہما کا مرجع ہے نذر معین اور عہد میں اصح اقوال ہے, شہر رمضان میں نہیں. نذر معین اور عہد میں ان دونوں میں اصح اقوال کی بنا پر کیا ہے جی, عتق رقبتین, غلام آزاد کرے, اور صیام شہرین متتابعین, 2 مہینے لگاتار روزے رکھے, اور اطعام 60 مسکین, 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ٹھیک ہو گئی بات. پھر سن لیں, مطلب کہیں ضائع تو نہیں ہوا. الکفارۃ فی شہر رمضان, کفارہ شہر رمضان میں, والنذر المعین اور نذر معین, والعہد, ان دو کی یہ قید ہے, فی اصح الاقوال فیہما, فیہما نذر معین اور عہد میں اصح اقوال ہے, اور پچھلے میں تو اصح اقوال کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا, عتق رقبہ, غلام آزاد کرے, اور صیام شہرین متتابعین, 2 مہینے لگاتار روزے رکھے, اور اطعام 60 مسکین یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. وکیلا وہیا مرتبۃ بین خصال الثلاث, خصال مانا کفارہ ہے, کیلا ہے یا مرتبۃ بین خصال الثلاث, یہ کفارہ مرتب ہے تینوں کفاروں کے درمیان. مرتب سمجھے ہم لوگ بلا, ترتیب ہے, یعنی پہلے غلام آزاد کرواؤ, نہیں کروا سکتے 2 مہینے روزے رکھو, نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کھانا, ترتیب چلے گی. والاول اشہر, شہید ثانی فرماتے ہیں اول والا قول اشہر ہے. اول والا کون کہ ترتیب شرط نہیں ہے, وکیل سے پہلے والا اول یعنی ترتیب شرط نہیں ہے جو کہتا ہے, یہ اشہر ہے. ولو افطر علی محرم, اگر وہ شخص افطار کرے روزے کو علی محرم, حرام سے افطار کرے, اے افسد صومہ بھی, یعنی روزے کو افطار کرے بے ہی محرم سے, حرام سے افطار کرے, مطلقاً, مطلقاً کا مطلب ہے وہ حرام اصلی ہو یا عارضی ہو. اصلی سے کیا مراد ہے, عارضی, توجہ کرو. مطلقاً یعنی حرام اصلی ہو یا عارضی ہو. اصلی جیسے کان تحریم ہو, ٹھیک ہے نا, اصلیاً کان تحریم ہو, ٹھیک ہے, اس مفطر کی حرمت اصلی ہو, کا زنا جیسے زنا ہے, والاستمناء اور استمناء کی ہے, وتناول مال الغیر بغیر اذن, بغیر اذن غیر, غیر کی اجازت کے بغیر غیر کے مال کو کھایا ہے. وغبار ما لا یجوز تناولہ, اور غبار جو ہے ما لا یجوز تناولہ, جس غبار کا کھانا جائز نہیں ہے اس کو اندر لے گیا ہے. غبار ما لا یجوز تناولہ, وہ غبار جس کا کھانا جائز نہیں ہے اس سے کیا ہے افطار. وَنُخَامَتِ الرَّأْسِ اِذَا صَارَتْ فِي الْفَمِ, اور نخامت راس کہتے ہیں جو سر کا پانی ہے, ابھی مراد یہاں بلغم,
نخامت راس یعنی بلغم جو ہے، اذا سارت فی الفم، جب وہ منہ میں آ گئی، نکل آئی تھی، منہ میں آ گئی تھی، پھر دوبارہ اندر لے گیا، ٹھیک ہے، یعنی بلغم منہ میں آئی دوبارہ اندر لے گیا. کوئی آدم عجیب خوش سلیقہ آدمی ہے، منہ میں آئی ہوئی کو دوبارہ اندر لے کے چلا گیا. نخامت الراس یعنی بلغم اذا سارت فی الفم، جب منہ میں آ گئی تو اس کو اندر لے گیا، ٹھیک ہے. اس سے بھی وہی بات ہے جو عرض کیا، یہ حرام اصلی ہے. ام عارضین، آگا جان، وہ حرام اصلی ہو، ام عارضین، عارضین کا عطف ہے اس اصلین پہ. عارضی حرام کون سا ہے؟ کا وط الزوجت فی الحیض، جیسے زوجہ سے وطی کرے حیض میں، حیض کی حالت میں زوجہ سے وطی کرنا حرام ہے نا. تو جو آدمی زوجہ سے وطی کرے حیض کی حالت میں، یہ حرام عارضی ہے. وَمَالِهِ النَّجِسِ، اور نجس مال سے افطار کرے، یہ بھی حرمت عارضی ہے. اچھا توجہ کرو، لو افطر علی محرم مطلقا اصلیا او عارضیا فثلاث کفارات، اگر کوئی حرام سے افطار کرتا ہے اصلی ہو یا عارضی، حرام کتنے کفارے؟ فثلاث کفارات، تو پھر 3 کفارے ہیں. وَهِيَ أَفْرَادُ الْمُخَيَّرَةِ سَابِقًا مُجْتَمِعَةً عَلَى أَجْوَدِ الْقَوْلَيْنِ. وَهِيَ، اور وہ کفارات وہی افراد مخیرہ ہیں، سابقاً جو پہلے افراد مخیرہ تھے، مجتمعتاً در حالانکہ وہ جمع ہو جاتے ہیں، وہی مخیرہ عتق و رقبہ او صیام شہرین او اطعام 60 مسکین، وہ جمع ہو جاتے ہیں یہاں تینوں کفارے علی اجود القولین، اجود قولین کی بنا پر. للروایت صحیحۃ عن رضا علیہ السلام، روایت صحیح ہے امام رضا علیہ السلام سے. وکیلا واحدۃن، ایک کیل ہے کہ جی ایک کفارہ کا غیر محرم کی طرح، جیسے وہ بندہ حلال سے اگر افطار کرے تو ایک کفارہ ہے، حرام سے بھی کرے تو کیل کہتی ہے ایک کفارہ ہے. وکیلا واحدۃن، کیل کہتی ہے ایک کفارہ ہے، کا غیر محرم، غیر محرم میں جیسے ایک ہے اس میں بھی ایک ہے. استنادا الی اطلاق کثیر من النصوص، نسبت دیتے ہوئے، ٹھیک ہے، اطلاق کثیر من النصوص کہ بہت سی نصوص مطلق ہیں اس کی طرف نسبت دی ہے. وَتَقْيِيدُهَا بِغَيْرِهِ طَرِيقُ الْجَمْعِ، تقییدها کی ضمیر جا رہی ہے نصوص کو قید لگائیں، بغیر ہی محرم کے علاوہ، حرام کے علاوہ، طریق الجم، یہ طریق جم ہے. یعنی کیا کریں؟ یعنی وہ جو نصوص کہہ رہی ہیں نا ایک کفارہ ہے، وہ کہتی ہیں اگر حلال سے اس نے روزے کو خراب کیا ہے، حلال سے روزہ افطار کیا ہے تو پھر ایک کفارہ ہے، لیکن حرام سے ہو تو پھر تینوں کفارے آ جاتے ہیں. اس طرح کریں، تقییدھا، نصوص کو قید کریں، بغیر حرام، طریق الجم، یہ ہے جناب جم کا طریقہ. ٹھیک ہوگی بات آگے جان؟ فقط ایک دقیقے تھوڑا لطفاً توجہ کرو، جلدی میں ایک مرتبہ پھر آؤں. وَلَوْ أَفْطَرَ عَلَى مُحَرَّمٍ، اگر وہ رمضان کے روزے کو افطار کرتا ہے حرام سے، اے افسد صومہ بہ، یعنی حرام سے روزے کو فاسد کر دے، مطلقاً اصلیاً کانا تحریم ہو، پھر آگے آئے گا ام عارضیاً. اب اصلیاً کانا تحریم ہو، اس مفطر کی حرمت اصلی ہو، جیسے کہ زنا والاستمناء ہے. وتناول مال الغیر، غیر کے مال کو کھائے بغیر اذن، اس کی اجازت کے بغیر. وغبار ما لا یجوز تناول، اور غبار لے جائے جس کا کھانا جائز نہیں ہے. ونخامت الراس اذا صارت فی الفم، اور بلغم کو کھا جائے یا وہ منہ میں آ جائے. ام عارضیاً، یا وہ حرام عارضی سے ہو، عارضی سے افطار کرے. قوت زوجت فی الحیض، زوجہ سے وطی کرے حیض میں. ومال نجس، نجس مال سے افطار کرے تو پھر کیا ہوگا؟ لو کا جواب، لو افطر علی محرم فثلاث کفارات، تو 3 کفارے ہیں. وہی افراد المخیرہ سابقا مجتمعۃ علی اجود القولین، اور وہ کفارے وہ کفارات کیا ہیں؟ یا کفارات افراد المخیرہ سابقا، وہی افراد مخیرہ جو پہلے تھے، عتق و رقبہ صیام و شہرین اطعام 60 مسکین
وہ ہیں سابقن والے مجتمعاتن، در حالانکہ وہ اکٹھے ہیں، تین ہوں گے، اللہ اجود القولین، اجود قولین کی بنا پر، لے روایت سید ان رضا علیہ السلام، چونکہ روایت صحیح ہے امام رضا علیہ السلام سے، وکیلا واحدتن، ایک کیل ہے کہ نہیں ایک کفارہ ہے، ایک کا غیر محرم کی طرح، غیر حرام کی طرح، بھائی حرام میں بھی نا ایک ہی کفارہ ہے، یہ کہنا چاہتی ہے استناد الی اطلاق کثیر من النصوص، نسبت دیتے ہوئے، اسناد کرتے ہوئے، استناد کرتے ہوئے بہت سی نصوص کی طرف۔ شیخ ثانی فرماتے ہیں وَتَقْیِیدُهَا بِغَیْرِ طریق الجم، ان نصوص کو قید لگائیں غیر حرام سے، یہ طریقہ جم ہے، یعنی کہیں حرام کے لیے حرام سے افطار کرے تو 3 کفارے، حرام کے بغیر حلال سے کرے تو 1 کفارہ، یہ کرے ہم۔ موفق معید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔